नाज़रीन ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और सबसे पहले कि ये हफ़्ता है नवंबर का दूसरा हफ़्ता जो कि 8 से और 14 नवंबर के दरमियान में है। और सबसे पहले इस्लामी याददाश्त, और इस्लामी याददाश्त इस हफ़्ते में है मिलाद मसूद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की। और इस हफ़्ते में जो अहम सैयारे हैं तो वो अहम सैयारे ऐसे हैं कि मरीख़ जो है वो पिछले दिनों में बुर्ज असद में दाखिल हुआ था और ये अपने खाना औज में है, यानी कि एक पावर की पोजीशन में आ चुका है, और ये यहाँ पर रहेगा 17 जून 2025 तक। अब इस हफ़्ता में 11 नवंबर को ज़ोहरा बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रही है, तो यहाँ पर भी ये मसावी कंडीशन में है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, और यहाँ पर ये आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है 12 नवंबर को, और वो है अतारुद और सैटर्न के दरमियान में 12 नवंबर को। और ये एक ऐसा एंगल बन रहा है, ऐसा ट्राइन बन रहा है कि जिसके होते हुए नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब चलते हैं प्रॉपर हम अपने ये हफ़्ता कैसा रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। एरीस यानी कि बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, हमने जैसा कि अभी बताया है कि वो बुर्ज असद में मौजूद है, लियो में मौजूद है। अब जब मार्स लियो में आ जाता है तो ये पावर में आ जाता है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो अब आपके लिए इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए ये बहुत सारे मौके इकट्ठे करेगा। और ये 4 नवंबर को इस बुर्ज में दाखिल हुआ, इसी महीने के यूँ कह लें कि 3-4 रोज़ पहले दाखिल हुआ, और अब ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और ये देगा कब तक? 17 जून 2025 तक यहाँ पर रहेगा। इस दौरान में ये रोटेशन में भी चला जाएगा, यानी कि बैक हो जाएगा और रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा। वहाँ पर तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ ये नेगेटिव एनर्जी देगा, लेकिन आपको फिर भी कुछ फ़ायदा देता रहेगा। अच्छा, और 10 नवंबर को आपके लिए एक अहम खबर ये है कि सैयारा कमर पाइसिस में चला जाएगा। जब ये यहाँ पर होगा तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, ज़वाल का शिकार हो जाएगा, और इधर भी ये आपको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं देगा। बिल्कुल इस माह के आखिर में तो शर्फ़ कमर है, वो कमर बुर्ज सौर में जाएगा। जब ये यहाँ पर जाएगा तो इधर ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 11 नवंबर की। 11 नवंबर को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज जद्दी में जब जाएगा तो ख़वातीन से मुतालिक आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले आएगा। लेकिन 12 नवंबर का जो सैयारा है और जो कि अतारुद है, और अतारुद ज़ुहल के साथ एक ऐसा एंगल बना रहा है जो कि आपको नुकसान ही नुकसान देगा। तो अब इस हफ़्ते में आपको करना क्या है, किसी अजीज़ अकारीब से मिलते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, किसी को अपने घर की बात, अपने राज की बात ना बताएं, और अगर ऐसा आपने किया तो आप अपना एतमाद खो बैठेंगे और आपके नाम से मंसूब करके बहुत सारी बातें और भी निकल आएंगी। और ये हफ़्ता इशारा इस हवाले से भी दे रहा है कि आप अब एतमाद अपना जब खो जाएंगे इस तरीके से जो कि हमने बताया है, तो फिर उसको बहाल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी दोस्त से बिछड़ने का भी अंदेशा है इन दिनों में, और ऐसा भी हो सकता है कि अफसराने बादा का ग़ज़ब व ग़ज़ब आप पर नाजिल हो जाए। तो ये हफ़्ता मिले जुले असरात तो दे रहे हैं, और फिर लेकिन हम आपको बता दें कि आपने एहतियात ज़रूर करनी है, अपने रवैयों में भी एहतियात करनी है। और ख़ास तौर से एक ये है कि इस हफ़्ते में आप सदका ज़रूर दें। अब आपके सदक़ात क्या बनते हैं? आपके सदक़ात बनता है, एक तो मंगल के दिन का सदका है और गोश्त का है, जो कि हम अमूमन बताते हैं कि रात को 8:15 से 9 बजे के दरमियान में आप गोश्त का सदका दे दिया करें। अच्छा, और दूसरा सदका आपका आता है बुध के रोज़ का, कि आप मिक्स दाना बुध के रोज़ दिया करें, और ये आप उछाल कर कहीं पर फेंक दिया करें। बुध के रोज़ जो आपका वक्त है सदक़े का, तो वो सदक़े का वक्त आपका बनता है दिन को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। तीसरा आपका सदका जो बनता है, जो सैटर्न का है, जो कि सैयारा अच्छा नहीं है, तो वो आपका बनेगा सैटरडे यानी हफ्ते के दिन का, और रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में आप सियाह रंगत रखने वाले कोई भी अनाज, यानी कि लौंग है, काली मिर्च है, सियाह तिल है, अपने हथेली पर रखें, उसे ऐसा रबिंग करें और कहीं पर फेंक दें। ये 3 सदकात आपके बनते हैं जो कि आपने छोड़ने नहीं हैं, वरना खुदा न खासा नुकसान का अंदेशा है। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ज़ोहरा इन दिनों में बेहतर पोजीशन में तो है।
اب لیکن ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کمر کی پوزیشن آپ کے چارٹ میں. تو کمر کی پوزیشن ایسے ہے کہ 10 نومبر کو کمر برج حوت میں جا رہا ہے. جب یہ پائسس میں جائے گا تو وہاں پر یہ زوال اور بے قدری ہو جائے گی اس کی, اور وہاں پر یہ ناقص ہو جاتا ہے, اپنی نیگیٹو انرجی دیتا ہے 10 نومبر کو. یعنی کہ 8 اور 9 تو تقریباً بہتر گزریں گے, 10 نومبر کو یہ کنڈیشن دے گا. اور 11 نومبر کو آپ کے لیے یہ کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے اور جو آپ کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہوتی ہے وینس. اور وینس جو ہے وہ جا رہی ہے اس وقت کیپریکون میں, جہاں پر یہ جا کے اپنی انرجی دے گی اور پازیٹیو انرجی دے گی اور معاملات کو آپ کو بہتر کرے گی. 12 نومبر آپ کے لیے کچھ اچھا اشارہ نہیں دے رہا ہے. اس کے ساتھ 11, 12 اور 13 کو بھی پڑیں گے, چونکہ مرکری سیٹرن کے ساتھ مل کر ایک ایسا ٹائم بنا رہا ہے جہاں سے نیگیٹو انرجی آئے گی, آپ کے عزیز اقارب رشتہ داروں سے تعلقات اور معاملات کو خراب کر دے گی, آپ کے سیارے کی پوزیشن کو بھی کمزور کرے گی. لیکن اس کے بعد 12 کے بعد آپ کے جو 2 روز رہ جائیں گے وہ بہتری کی طرف ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ قمر اور شرف کی قوت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اب آپ کو یہ آخری 2 دن ہفتے کے وہ بہتر ہوں گے, یعنی کہ شروع کے 2 روز آپ کے لیے بہتر ہیں اور آخری کے 2 روز اس ہفتے کا جو مڈ ہے وہ آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں ہیں. لہذا اس دوران میں آپ بہت زیادہ محتاط رہیں, چونکہ آپ کا سیارہ کمزوری کی پوزیشن میں. عشق محبت کے معاملات آپ کے وہ کچھ قدرے بہتر ہو جائیں گے اور آپ اپنے دوست سے وفاداری کریں گے اور وہاں سے بھی اسی طرح سے پازیٹیو رسپانس آپ کا آئے گا. اور آپ کوشش کریں کہ آپ دوستوں کا اعتماد حاصل کریں. جب آپ ان کا اعتماد حاصل کر لیں گے تو آپ ایک اچھے دوست بن پائیں گے. اب ایسا نہ ہو کہ ایسا شخص جو کہ گھٹیا ذہنیت رکھتا ہو اور آپ اس سے اعتماد بنانے کے چکر میں رہیں اور وہ آپ سے اپنے فائدے اٹھاتے رہیں. آپ کو اس بارے میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا. یہ ایام ایسے ہیں کہ جو ہم نے شروع کے 2 روز بتائے اور آخری 2 روز بتائے, اس دوران میں آپ کوئی خوشی کی تقریب میں بھی شرکت کر سکتے ہیں یا پھر خوشی کی تقریب گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ دوستوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں, کوئی رسم ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ اشارہ تو اس طرف دے رہا ہے کہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن آمدنی تقریباً اتنی ہی رہتی ہے. تو آپ کو یہ ہفتہ بڑا متوازن کر کے اور بڑا ایک بیلنس کر کے آپ کو یہ ہفتہ گزارنا ہوگا, ورنہ پھر پریشانی اور ٹینشنیں آپ کے سر پر موجود ہیں. برج جوزا یعنی کہ جیمنائی اور آپ کے برج کا جو سب کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے مرکری. اور مرکری کی پوزیشن اس ہفتے میں کیا ہے, اور ایک ہم نے چارٹ آپ کا جس وقت بنایا اس ہفتے کا, تو آسٹریالوجی کے مطابق آپ کے سیارے کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ 12 نومبر تو آپ کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں. 11 اور 12 نومبر اور 13 نومبر بھی اس میں ہم شامل کر لیں تو یہ 3 روز تو آپ کے لیے ہرگز اچھے نہیں. اس ہفتے کے آغاز وہ آپ کے لیے کسی حد تک بہتر ہے, اور یہ ہے کہ 8 اور 9 نومبر تو تقریباً بہتر گزرے گا. لیکن 10 نومبر کو ایک ایسا سیارہ ہے جس کا کہ آپ کے برج کے ساتھ اچھا تعلق ہے, اچھا رابطہ ہے, آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے, اور وہ ہے سیارہ قمر یعنی کہ مون, اور وہ بھی پائسس میں جا رہا ہے. جب وہ پائسس میں جائے گا تو اب یہاں پر آپ کو نیگیٹو انرجی دے گا. لہٰذا اب آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ 10, 11, 12 اور 13 نومبر تک یہ آپ 4 روز کو آپ احتیاط کریں گے. اب باقی جو اس ہفتے کے آغاز ہے اور اختتام ہے تو وہ تقریباً بہتر ہے, اور اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس ہفتے کے آخری 2 روز میں اور پھر شروع کے 2 روز, ان دونوں ایام میں آپ کچھ بہتری کے لیے اپنے کر سکتے ہیں. آپ اپنے والدین کی خدمات کی طرف زیادہ توجہ دیں اور ان کی صحت کی طرف خاص طور سے توجہ دیں, چونکہ یہاں پر ہمیں کچھ ایسے اشارات مل رہے ہیں اس چارٹ میں کہ والدین کی جانب سے کچھ صحت خراب ہونے کے اندیشہ ہے, اور ان کی بیماری کو عام نہ سمجھیں اور انہیں اچھے معالج کو دکھائیں, ان کے میڈیسن کا خیال رکھیں اور ان کو پرفضا مقام پر لے جائیں اور تھوڑا سا ان کا دل بہلائیں, کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں تاکہ وہ کسی بھی ابھی اس وقت ہمیں جو اس چارٹ میں نظر آ رہا ہے وہ کسی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو وہ اس ٹینشن ڈپریشن سے نکل پائیں گے. اور کسی عزیز و اقارب سے آپ ایسی بات نہ کریں کہ جو کسی کے خلاف ہو,
اور وہ بات آپ کا نام لے کر اور بہت زیادہ آگے تک بڑھا چڑھا کر آگے بیان کر دی جائے گی، جس سے کہ آپ کی اچھی شہرت کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ شریک حیات سے آپ کا تعاون بہت بہتر نظر آ رہا ہے ان دنوں میں، اور شریک حیات کا تعاون آپ کے ساتھ جب بہتر ہو جائے گا تو آپ ذہنی تناؤ اور دباؤ سے بھی بڑے آسانی سے نکل پاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ برج جوزہ کے لیے کہ محتاط رہیں اور محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزاریں۔ درمیان کے 4 روز آپ کے لیے اچھے اشارات نہیں دے رہے ہیں، اور اسٹارٹ کے 2 روز اور آخر کے 2 روز جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری کی طرف اشارات دے رہے ہیں۔ کینسر یعنی کہ برج سرطان اور آپ کے برج کے مطابق ہم نے اس ہفتے کا آپ کا چارٹ بنایا ہے، جو کہ 8 سے 14 نومبر کے درمیان میں تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا سیاروں کی پوزیشن کیا ہے۔ جب ہم سیاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں اور کچھ نیگیٹو انرجی بھی نظر آتی ہے۔ اب آپ کے برج کا جو حاکم ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کو دیکھا، تو ہم نے جب دیکھا تو اس ہفتے کے آغاز میں تو وہ ایکیورس میں ہے، برج دلو میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10 نومبر کو وہ اپنا برج چینج کر رہا ہے۔ جب وہ اپنا خانہ اور اپنا گھر چینج کرے گا تو وہ آ جائے گا برج حوت میں۔ جب یہ برج حوت میں آئے گا تو یہاں پر یہ آپ کو نیگیٹو انرجی دے گا۔ 10 نومبر کو تو یہ آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بہت سارے کاموں کو روکنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور خاص طور سے کہ خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے پانی سے محتاط رہیں، یعنی کہ سلپ ہو کر گرنے کا بھی خدشہ ہے، یا مرد حضرات کو واش روم میں نہاتے ہوئے بھی احتیاط کرنی ہوگی، تو وہاں سے بھی گرنے کا خطرہ ہے اور کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ 3 روز ایسے ہیں، 10 نومبر کے بعد 3 روز آپ کے لیے اہم ہیں۔ اب 11 نومبر کو تو سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس یہ کیپریکون میں داخل ہو رہی ہے، یہاں پر بھی آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ 12 نومبر آپ کے لیے اہم ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، وہ اس لیے کہ مرکری کا سیٹرن کے ساتھ ایک ایسا اینگل بن رہا ہے جب وہ آپ کو نیگیٹو انرجی دے گا، اور جب یہ نیگیٹو انرجی دے گا تو آپ کے عزیز و اقارب سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ وقت ہوگا 11 سے لے کر اور 13 نومبر تک۔ تو تعلقات جب خراب ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ کسی بحث مباحثہ سے گریز کریں، کسی پنچایتی فیصلہ سے گریز کریں، کسی قانونی کارروائی سے گریز کریں۔ لیو یعنی کہ برج اسد اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو چارٹ ہے اس میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن کیا ہے۔ چارٹ میں جس وقت ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مارس یعنی کہ مریخ وہ آپ کے برج میں 4 نومبر کو داخل ہو چکا ہے گزشتہ 3-4 روز پہلے، اور یہ یہاں پر 17 جون 2025 تک رہے گا، اور جب تک یہ رہے گا تو آپ کو ہمت، طاقت، حوصلہ، دشمنوں پر فتح اور جادو سے نجات دیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمت اور بہادری کا یہ سیارہ ہے، آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی دے گا، یعنی کہ وہ چیزیں، وہ انرجی دے گا کہ اس سے پہلے جو آپ کے نقصانات ہوتے چلے آ رہے تھے اور دشمن آپ کے خلاف کوئی پالیسی بناتے چلے آ رہے تھے، تو اب وہ ان سب میں ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہفتہ جب ہم نے مزید دیکھا آپ کا اور اس چارٹ میں باقی سیاروں کی پوزیشن دیکھی تو 10 نومبر ہمیں نظر آیا، اور جہاں پر کہ مون پائسس میں انٹر ہو رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر داخل ہوگا پائسس میں تو یہ آپ کو زوال اور بے قدری دے گا، یعنی کہ آپ کے راستے بند کر دے گا۔ جب یہ راستے بند کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے معاملات کچھ خدشے میں چلے جائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا یعنی کہ 8 اور 9 نومبر تو بہتر ہے، لیکن 10 نومبر کچھ اچھا نہیں ہے، اور یہ یہاں پر 3 روز رہے گا، یعنی کہ 10 سے 13 نومبر تک۔ اب اس کے بعد ہم نے اگلی پوزیشن دیکھی سیاروں کی، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ 12 نومبر کو مرکری اور سیٹرن کے درمیان میں بھی ایک ایسا ٹائم بن رہا ہے جہاں سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، گویا کہ اب 10 سے اور 13 نومبر تک تو اچھے حالات اور معاملات نہیں ہیں، اور 14 نومبر کو کچھ بہتری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرف قمر ہوگا، اور 14 نومبر 15-16 یعنی کہ اگلا آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ شروع کے دنوں میں نئے منصوبوں کا آغاز کر سکتے ہیں، بہترین پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ کو الہ عمل تیار کر سکتے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کو کام کے ساتھ ساتھ تفریح کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے۔
नई दिलचस्पी आप कर सकते हैं अपने अंदर पैदा, और अपने अंदर एक वलवला और जोश पैदा कर सकते हैं कामों को निपटाने के लिए। लेकिन वो 4 दिन जिनका हमने जिक्र किया, अजीज़ व अकारिब से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और इसी तरीके से अपने दिल की बात किसी से ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। वजह उसकी ये है कि लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे कि जिससे आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंच सकता है, और जो आपके लिए भी मुतासिर कुन होगा, यानी कि आपकी शख्सियत को डैमेज कर देगा वो। और ये हम आपको बता रहे हैं पहले से ही कि आपको इस 4 दिनों में तो एहतियात करनी है, यानी कि 10 से लेकर और 13 नवंबर तक, और उसके बाद जो आखिरी दिन है वो आपके लिए बेहतर है। विरगो यानी कि बुर्ज सुमरा। अब विरगो के लिए ये है कि आपका हमने बनाया जायचा और देखा कि आपके सितारों की और सैयारों की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना पड़ता है मरकरी को, और मरकरी को जिस वक्त हमने देखा था सैटर्न के साथ कुछ एक ऐसा एंगल बना रहा था जो कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई नुकसानात दे सकता है, आपकी शोहरत को नुकसानात दे सकता है, और इसी तरीके से इबादत रियादत की तरफ आप अपने ध्यान को ज़्यादा लेकर जाएं, जिक्र अस्कार की तरफ लेकर जाएं, ज़्यादा रूहानी महाफिल में आप शरीक हों, तो उसकी बरकत से आने वाले जो खदशात हमें महसूस हो रहे हैं इस वक्त, और ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है 11 से 13 नवंबर के दरमियान में, तो इससे आप किसी हद तक बच पाएंगे। किसी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर आने के इम्कानात नहीं हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव कोई चीज़ें हैं जो कि जारी हो रही है, चूँकि नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके अपने बुर्ज के हाकिम सैयारे से, तो वो कहाँ से पॉजिटिव चीज़ें देगा आपको। तो आपको इन दिनों में ज़रा मोहतात रहना होगा और बड़ा सुकून के साथ ये वक्त गुजारें। इस हफ्ते के शुरू के अयाम तो आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन जो इसका दरमियानी हिस्सा है, मिड है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आखिरी दिन भी आपके लिए बेहतर है। वजह उसकी ये है कि 14 नवंबर को शर्फ़ कमर है, और जब ये शर्फ़ कमर होगा तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो मिड है इसमें किसी लड़ाई झगड़े का खदशा भी हो सकता है, बहस व तकरार से आप गुरेज करें, आपकी शोहरत को नुकसान पहुँच सकता है, आपके नाम से मनसूब करके कुछ चीज़ें लोगों में फैलाई जा सकती हैं कि जिससे आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके ज़हनी दबाव में और ज़हनी तनाव में देना चाहते हैं, यानी कि डालना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, तो आपको उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि हर वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई रहे और आप टेंशन में ही रहें, तो उनसे भी आपको मोहतात रहना होगा। अपनी सेहत का इन दिनों में ख़ास तौर से ख्याल रखें, और जैसा कि हमने बताया रेगुलर आपको बताते आए हैं कि आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दिया करें। सदक़े में आपका क्या बनता है कि सदक़े में परिंदों को बाजरा, और ये आप देंगे मंगल के दिन और बुध के रोज़, यानी 2 रोज़ आप दें। वजह उसकी है कि मार्स भी आपका जायचे में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। गोया कि मार्स अब चला गया है लियो में, और वो अपने ओजी बुर्ज में है, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जिससे आपको कहीं पर कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वीनस यानी सैयारा ज़ोहरा वो बुर्ज जद्दी में जाएगा, और ये 11 नवंबर को जाएगा, तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो शुरू के कुछ अय्याम आपके लिए बेहतर है, मिड आपके लिए अच्छा नहीं है, लास्ट आपके लिए बेहतर है। तो जो मिड आपका अच्छा नहीं है तो उसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वीनस है, और वीनस की कारकर्दगी हमने इस चार्ट में देखी, इस हफ्ते के चार्ट में कि क्या है। तो यहाँ पर उसकी कुछ कारकर्दगी हमें बेहतर नज़र आई है। वजह उसकी ये है कि आपके जो बुर्ज का हाकिम है वीनस, और वो 11 नवंबर को बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन में जा रहा है। जब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। कुछ इसमें अप डाउन्स आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा मुमकिन है कि बेहतरी की तरफ भी आपको लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 12 नवंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। 11 नवंबर से चीज़ें आपकी कुछ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, और जो कि थ्रू आउट 13 नवंबर तक जाएंगी। तो ये जो दरमियान का अर्सा है आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इसमें एक तो बात यह है कि 10 नवंबर को मून जो है वो पाइसिस में जा रहा है। जब ये मून पाइसिस में जाएगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ एनर्जी अच्छी नहीं देगा, लेकिन चले वो तो गुजारा हो जाएगा।
لیکن یہ جو ہمیں یہاں پر 11, 12 اور 13 نومبر کو انرجی کچھ ایسی آ رہی ہے، نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، تو اس کو دیکھنے والی بات ہے۔ اب 14 نومبر کو شرف قمر ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیا کریں۔ آپ کے برج کا کیا صدقہ ہے ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اور وہ صدقہ ہے کہ سوجی، شکر اور آٹا یہ آپ مکس کریں گے۔ جمعہ کا روز ہے اور 1:15 دوپہر کے وقت سے اور 2 بجے کے درمیان میں آپ نے کیڑے مکوڑوں کو ہی ڈال دینا ہے۔ اب ان دنوں میں آپ کوشش یہ بھی کریں گے کہ اگر آپ نے فیروزہ پہنا ہے تو فیروزہ آپ اتار دیں گے، اور نیلم بھی ابھی آپ نہیں پہن سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلے اس ماہ کے بالکل اینڈ میں آپ کا جو نیلم سے متعلق ہے سیٹرن، وہ اپنی ریورس کنڈیشن سے اور وہ ڈائریکشن میں اچھی ڈائریکشن میں آ جائے گا اور وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو اب آپ نیلم پہن سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے نیلم نہیں پہننا ہے، اور خواتین جن کو کہ ہم نے منع کیا ہے کہ، اور مرد حضرات بھی بلو بلیک کلر کا استعمال ابھی نہ کریں ڈریسنگ میں اپنے، تو وہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں گے، اور پھر یہ 15 نومبر کے بعد آپ یہ ڈریس یوز کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسم الہی کی جانب۔ اس ہفتے کا جو آپ کا اسم الہی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ آپ کا میں عموماً اسم الہی بتاتا ہوں، اور اس کی تعداد آپ کی بنتی ہے 313 بار، اور آپ یہ اسم الہی ورد کریں 313 بار اور فجر کے وقت میں کریں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے آپ بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ برج میزان کے لیے تھا، یعنی لبرینین کے لیے، کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور آپ کو ہم نے صدقات بتا دیے، احتیاط بتا دی، اور اس کے ساتھ ہی اسم الہی بھی بتا دیا ہے۔ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب، اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ ہے مارس۔ اور مارس کی اس ہفتے میں کنڈیشن کیا ہے؟ مارس کی اس ہفتے میں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتے 4 نومبر کو لیو میں چلا گیا تھا۔ جب یہ لیو میں جاتا ہے تو یہ اپنے پیک پاور پوزیشن پر ہوتا ہے۔ پیک پاور پوزیشن پر جب یہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کو بہت سارے بینیفٹ دے گا، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، یہ برج اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ اب ویسے دیکھا جائے تو اسکارپینس کے لیے لیو والے افراد اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اب لیو میں آ کر کچھ ایسی ڈگری آ جاتی ہے کہ اسکارپینس کا جو حاکم ہے مارس، وہ وہاں جا کے اپنی پاور میں آ جاتا ہے، جسے ہم اوج کہتے ہیں، درجہ اوج کہتے ہیں۔ یہ درجہ شرف کے بعد دوسری قوت ہے، اور اس قوت سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا افراد جن کا تعلق برج عقرب سے ہے، یا آپ کا تعلق خواہ کسی بھی برج سے ہے، تو آپ اس خاص وقت میں لوہے اوج مریخ بنوا سکتے ہیں، یعنی کہ جن کا ٹائم آف برتھ لیو، مارس اچھا نہیں تھا، ٹائم آف برتھ مارس اچھا نہیں تھا، اور اب چونکہ وہ مارس ان کا اچھا آ چکا ہے، ہو چکا ہے لیو میں آنے کے بعد، تو اب وہ اوج مریخ بنائیں گے، لوہے اوج مریخ، تو وہ اس کنڈیشن سے باہر نکل آئیں گے کہ جن کا مارس اچھا نہیں ہے تو اب ان کا مارس پاور میں آ گیا ہے۔ ان کو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جادو جنات سے بچیں گے، ان کی قوتیں بڑھ جائیں گی، اور ان کے میں جسم میں طاقت محسوس ہوگی، آپ کے کریکٹر میں پاور ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کو جسمانی مرض نہیں ہوں گے، پٹھوں کی کمزوری کا مرض بھی ختم ہو جائے گا اس لوح کے پاس رکھنے سے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یعنی کہ دشمنوں پر غلبے کے لیے ہے۔ آپ کسی ادارہ میں کام کر رہے ہیں، آپ کے جو افسران بالا ہیں، اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس لوہے شرف مریخ ہے یا لوہے اوج مریخ ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بول نہیں پائیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اور خاندان برادری میں اگر آپ ہیں، کسی حلقہ احباب میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا، اور مخالفین آپ سے ڈرنا اور دبنا شروع ہو جائیں گے اس لوح کی برکت سے، جسے کہ لوہے شرف مریخ کہا جاتا ہے۔ اور اسی دوران میں تسبیح شرف مریخ اور بھی تیار کی جاتی ہے، اور اس تسبیح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری اس کی روحانی معجزات ہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی محفل میں ہم بتائیں گے۔ اور یہ تھا اسکارپیون کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 8 سے 14 نومبر کے درمیان میں تھا۔ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ
मुश्तरी है, जुपिटर है। और इस हफ्ते में हमने आपका जायजा बनाया जो कि 8 से 14 नवंबर के दरमियान में था, और देखा कि ये हफ्ता आपका कैसा जा रहा है। तो इस हफ्ते में जुपिटर की कंडीशन तो तकरीबन बेहतर है, लेकिन हमें देखना पड़ता है मून की कंडीशन का भी कि वो इस हफ्ते में कहाँ पर, कौन से बुर्ज में, कौन से ज़ोडिक में, कैसे क्या चल रहा है। तो वो देखा तो वो पाइसिस में है, और पाइसिस में ये 10 नवंबर को वहाँ पर दाखिल होगा। 10 नवंबर को जब इंटर करेगा तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। 10, 11, 12 ये 2 रोज़ तो ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नुकसान दे सकते हैं। और इसके बाद अभी तो ये अपना नुकसान इसका जारी होगा, तो एक दूसरा एंगल बन रहा है आसमान पर, और एक ट्रायंगल बन रही है, और वो है मरकरी के दरमियान में और सैटर्न के दरमियान में। जब ये ट्रायंगल यहाँ पर बनेगी तो यहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो आपको नुकसान दे सकती है, आपके सफ़र के मामलात को ख़राब कर सकती है, उनमें रुकावटें आ सकती है। अजीज़ व अकारिब से आपका बिला वजह किसी भी बात पे ऐसी झगड़ा शुरू हो जाएगा, शरीक हयात से आपके मामलात ख़राब हो जाएंगे, बहस व तकरार शुरू हो जाएगी, बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप सख्त अल्फाज निकालना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और ये वक्त शुरू होगा 10 नवंबर से 10 से 13 नवंबर तक। उसमें वजह यह है कि जैसे हमने बताया कि पाइसिस में मून चला जाएगा, और जब मून वहाँ पर इंटर होगा तो ये इसी किस्म के हालात और मामलात आपको देगा। माली नुकसान का भी अंदेशा है इन दिनों में आपको, तो लिहाजा उस तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। किसी से लेन देन करते हुए तहरीर कर लें, और अगर किसी को देनी है रकम तो भी गवाह बना लें, और किसी से लेनी है तो भी गवाह बना लें। इन दिनों में जादू के असरात भी आप पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, और किसी की नज़र बद और हसद वो भी आप पर लग सकती है। लिहाजा जब औज मरीख हो, और ये शर्फ मरीख के बाद दूसरी कुव्वत है, चूँकि मरीख दाखिल हो चुका है, मार्स की एंट्री हो चुकी है लियो में, और जब ये यहाँ पर आया है तो यहाँ पर ये औज की कुव्वत यानी कि पावर में आ चुका है, और इस वक्त में लोह बनाई जाएगी। लोहे औज मरीख उसे कहा जाता है। ये लोह अगर आप अपने पास रखेंगे तो इसकी बरकत से आप जादू से, शरअंगेजियों से भी बच पाएंगे, दुश्मनों के हमलों से भी बच पाएंगे, और ये आपको एक ऐसी एनर्जी देगा कि आप दुश्मन पर हावी हो जाएंगे, आपकी ताकतों में और क़ुव्वतों में इजाफा हो जाएगा। अपने दोस्त ज़रा सोच समझ कर बनाया करें। सेजिटेरियस के लिए यही मसला है, एक तो ये जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते, और अगर करते तो एकदम से बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, फिर वो दोस्त इनको नुकसान दे के चला जाता है। तो आपको चाहिए कि ज़रा देखभाल कर दोस्त बनाएं, और अपने दोस्तों में ज़रा फासला भी रखें, हर बात उनसे शेयर ना कर दिया करें। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी, और आपके बुर्ज का जो हाकिम है वो सैटर्न है, और सैटर्न को हमने चार्ट में देखा तो यहाँ पर जो हमें नज़र आया है तो वो आप इन दिनों में आपका सैटर्न मरकरी के साथ मिलकर एक ऐसे ट्राइन बना रहा है, और ये ट्राइन बना रहा है 12 नवंबर से। यहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, यानी कि आपके बने हुए काम वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। और अभी हम इसी को ही देख रहे थे तो दूसरी जानिब हमें नज़र पड़ी, और वो पड़ी है आपके मून पर। आपके जो जायचा है, और उसमें जब देखा तो मून वो पाइसिस में मौजूद था। अब पाइसिस में वहाँ पर होने की वजह से ये आपके सफ़रों में रुकावट डाल रहा है, बेइंतहा आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दे रहा है, दबाव में लेकर आ रहा है। अब ये दोनों जो वक्त हैं ये शुरू हो रहे हैं 10 नवंबर से और 13 नवंबर के दरमियान में। अब बचा क्या है? स्टार्ट के 2 रोज़ 8 और 9 नवंबर, और आखिरी दिन इस हफ्ते का 14 नवंबर। स्टार्ट के 2 रोज़ में आप अगर कोई कीमती अशया की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 8 और 9 नवंबर को कर सकते हैं। सफ़र का आपका इरादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। इन दिनों में आप पहले से बेहतर आप अपने आप को महसूस करेंगे। दोस्त अहबाब से मिलने का इरादा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। घर में कोई ऐसे तकरीब रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई पंचायती फ़ैसला आप निपटाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो है 8 और 9 नवंबर। लेकिन 10 नवंबर के बाद सैयारों की पोजीशन चेंज हो रही है।
اور جب ان کی پوزیشن چینج ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو چیزیں آپ پازیٹیو میں کرنا چاہ رہے تھے اب سب چیزیں نیگیٹو میں چلی جائیں گی. اب آپ کو ان 4 روز میں کچھ ہولڈ کرنا پڑے گا اپنے سب معاملات کو، اور یہ وقت خاموشی کے ساتھ گزارنا ہوگا. اور اس دوران میں اگر آپ صدقہ دیں اور صدقے میں آپ سوجی، شکر اور آٹا یہ مکس کریں اور اس میں سیاہ تل بھی ڈال لیا کریں، اور یہ آپ اس میں مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، اور جتنی بھی آپ مقدار ہیں تو اس میں آپ نے اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ ہے تو اس سے آپ بچ پائیں گے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو آپ کو بڑا احتیاط سے گزارنا ہوگا. کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی سے بحث و تکرار نہ کریں، کوئی سفر نہ کریں. کاروباری لین دین ان دنوں میں تھوڑا سا آپ موقوف کر دیں اور اس میں ابھی نہ کریں کاروباری لین دین. اس کے بعد 14 نومبر کے بعد آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر کسی کو آپ نے ان دنوں میں رقم دی ادھار کے طور پر تو وہ رقم آپ کو نہیں ملے گی، اور اگر کسی سے آپ نے رقم لے لی یعنی کہ ادھار کے طور پر لے لی تو اب آپ واپس نہ دے پائیں گے، آپ کے وہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے. تو ان دنوں میں یہ جو 4 روز ہیں ان دنوں میں رقم دینا اور رقم لینا دونوں ہی مناسب نہیں ہیں آپ کے لیے. آپ کو ان دنوں میں محتاط رہنا ہوگا. تو یہ تھا کہ برج جدی کیپریکون کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس میں ہم نے آپ کو تمام احتیاط بھی بتا دی، صدقات بھی بتا دیے. ایکیورس یعنی کہ برج دلاؤ اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن، اور سیٹرن کی پوزیشن ہم نے آپ کے زوڈک سائن کے مطابق دیکھی اور آپ کا چارٹ بنایا، تو اس میں ہمیں سیٹرن کا پتہ یہ چلا کہ یہ سیارہ 11 نومبر کو کچھ اچھی پوزیشن نہیں دے رہا ہے، کوئی اچھا اینگل نہیں بنا رہا ہے، اور یہ مرکری کے ساتھ کوئی ایسا ایک اینگل بنا رہا ہے کہ جس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ عزیز و اقارب سے آپ کے لڑائی جھگڑا ہو جائے ان دنوں میں، بہن بھائیوں سے ہو جائے لڑائی جھگڑا، آپ کے کوئی ایسے ایگریمنٹ ہیں اس میں کوئی خلل آ جائے، اور اسی طریقے سے اولاد سے متعلق کچھ بھی ایسی وابستہ امیدیں ہیں جو کہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کے 3-4 روز ہیں ذرا محتاط رہ کر گزاریں. وجہ اس کی یہ کہ آپ کا جو اپنا برج کا حاکم سیارہ ہے یعنی کہ سیٹرن ہے وہی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. اب دوسرا آپ کا تعلق ہوتا ہے مون سے. اب مون کی جب کنڈیشن دیکھتے ہیں تو 10 نومبر کو وہ بھی اچھی پوزیشن میں نہیں جا رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے پائسس میں. جب پائسس میں جائے گا تو آپ کے سفر میں رکاوٹیں ڈال دے گا، آپ کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے. موسم کے مطابق آپ غذا کا استعمال کریں. اگر آپ نے زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کی، ٹھنڈا پانی استعمال کیا، تو آپ کو کسی مرض سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. آپ کے لنگس میں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے اسٹمک خراب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر سماجی تقریبات میں جائیں جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر بھی تھوڑا سا آپ محتاط رہیں اور اپنی غذا کا خیال رکھیں، تو آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. اب ایسے افراد جن کا تعلق برج دلاؤ سے ہے یعنی ایکیورس ہیں اور ان کو ہارٹ سے متعلق کوئی ایسے امراض ہیں تو انہیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور انہیں دیکھ بھال کر اپنا علاج کروانا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کا وہ مرض زیادہ سے زیادہ بڑھ سکتا ہے. اب 11 نومبر کو کیا ہوا کہ وینس جو ہے وہ کیپریکون میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے ہمسایہ برج میں جب داخل ہو رہی ہے تو یہاں سے اثرات پازیٹیو اس کے آپ کو بھی مل سکتے ہیں. شریک حیات سے آپ کا تعاون بہت اچھا رہے گا. شریک حیات کی جانب سے جو آپ نے اپنے منصوبہ بندی کی اور کوئی امیدیں آپ نے لگا کے رکھی تو یہ ہفتہ اس کے لیے بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے آپ سے بتایا کہ اس ہفتے میں 11, 12 اور 13 نومبر یہ آپ کو محتاط رہ کر گزارنا ہوگا. 14 نومبر کو شرف قمر ہے وہ آپ کے بند رستے کھول رہا ہے اور آپ کے معاملات کو درست کر رہا ہے. تو یہ تھا ایکیورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس میں ہم نے آپ کو احتیاط بھی بتا دیا، آپ کے سیارگان کی کنڈیشن اور پوزیشن بھی بتا دی ہے. پائسس یعنی کہ برج حوت، اور آپ کے برج کے مطابق ہم نے زائچہ کشید کیا، اور زائچے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے برج کے ستارے کس پوزیشن میں کس نہج پر ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس میں نظر آیا کہ آپ کے برج میں جب ہم نے دیکھا کہ سیارہ قمر داخل ہو رہا ہے، اور سیارہ قمر یہاں پر 10 نومبر کو آ رہا ہے. اب جب یہاں پر یہ 10 نومبر کو سیارہ قمر آ رہا ہے تو یہ آپ کے رستوں کو بند کر رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ زوال اور بے قدری کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب یہ یہاں پر آتا ہے
تو یہ آپ کے معاملات کو تیزی سے خرابی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ نہ کریں. 10 نومبر سے 12-13 نومبر تک آپ سفر نہ کریں. اس سے پہلے جو 2 روز ہیں ان میں آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہفتہ شروع ہوگا 8 نومبر سے. 8 اور 9 نومبر کو آپ یہ سفر کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا. اچھا، اب دوسرا ہم نے 10 نومبر کو تو دیکھا کہ قمر آپ کے برج میں آ رہا ہے. اب جب 11 نومبر کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے برج جدی میں یعنی کیپریکون میں زہرہ وینس وہاں پر انٹر ہو رہی ہے، جو کہ آپ کے برج سے ریلیٹ بھی کرتا ہے اور آپ میں پیار محبت کے عنصر کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ شریک حیات سے متعلق آپ کے خیالات یکسر چینج ہو جائیں گے اور وہ مثبت ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ تمام پازیٹیو آپ کے ذہن میں خیال آئیں گے ان سے متعلق اور آپ ایک اچھا فیل کریں گے. اور اسی طرح سے خواتین سے متعلق آپ کے خیالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، بہت نیک ہو جائیں گے اور آپ ان کے پہلے سے زیادہ عزت و تکریم کریں گے. اب 12 نومبر کو ایک مسئلہ آ چکا ہے اور 12 نومبر کو یہ مسئلہ آیا ہے کہ یہاں پر ہم سیٹرن کو دیکھ رہے ہیں مرکری کے ساتھ ایک ایسا ٹرائن بنا رہا ہے جو کہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے. اسے تربی کہا جاتا ہے. اور جب یہ تربی قائم ہو تو ایسی نیگیٹو انرجی دیتا ہے کہ آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے. اور جب یہ بنے ہوئے کام بگڑ جائیں تو اس کے بعد اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. اب ایسے کام جو کہ کسی خاندان برادری سے متعلق ہیں، عزیز و اقارب سے متعلق ہیں، دوست احباب سے متعلق ہیں اور والدین سے متعلق ہیں، تو ان تمام کاموں کو بگاڑ دے گا. یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑے کے امکانات یہاں پر زیادہ نظر آ رہے ہیں. اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم کہیں گے کہ کچھ روز آپ رک جائیں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ڈاکومنٹیشن آپ نے کروانی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ان دنوں میں لین دین کے معاملات بھی آپ کے خراب ہوتے ہوئے ان دنوں میں نظر آ رہے ہیں. پنچایتی فیصلے آپ کی فیور میں نہیں جا رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ پنچایت سے متعلق جو مرکری ہے وہی آپ کا فیوریبل نہیں ہے آپ کے لیے اور وہ نقصانات کی طرف اشارہ دے رہا ہے. آخری ایام میں ایسے ملازم پیشہ افراد یا کاروباری حضرات ہیں جو کہ اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں یا ملازم پیشہ افراد چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی مل جائے، ہمارے عہدے میں کچھ اضافہ ہو جائے، تو ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اگر کوشش کریں گے اور دل سے کوشش کریں گے تو ان کو ان کا من پسند عہدہ بھی مل جائے گا. اور یہ ہے 14، 15، 16 نومبر. یعنی کہ آئندہ ہفتے کا آغاز آپ کے لیے اچھا ہے اور اختتام اس ہفتے کا بالکل اینڈ آپ کے لیے اچھا ہے اور اس ہفتے کا آغاز بھی اچھا ہے. لیکن مڈ کا جو کنڈیشن ہے یعنی کہ 10، 11، 12 اور 13 نومبر یہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں اشارے دے رہا ہے. یہاں پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور دوست احباب کی طرف سے بھی آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا تو یہ ہفتہ آپ کا بہتر گزر سکتا ہے. تو یہ تھا کہ پائسس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے میں یعنی کہ نومبر کے تیسرے ہفتے کے ساتھ. اللہ حافظ. اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.